پاکستان بھر سے شہادتیں مصقول ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے طے پایا ہے کہ 1 شوال المکرم 1442 ہجری 13 مئی 2021 بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں قبول کر لی گئیں۔ آج عید ہونے کا اعلان کمیٹی کے سربراہ مولانا عبدالقویر آزاد نے اراکین کے ساتھ رات 11:30 بجے کیا۔ جیو نیوز کی طرف سے دنیا بھر میں اپنے ناظرین کو عید مبارک۔ چاند نظر آنے سے پہلے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا تھا کہ سائنسی شواہد کے مطابق عید الفطر جمعہ 14 مئی کو ہوگی۔ چاند کا بدھ کو نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جن حضرات نے عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے یہ ان کا آپشن ہے۔ جھوٹ بول کر معاہد مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے مطابق منانی ہے۔ تاخیر ضرور ہوئی لیکن قوم کو ایک عید کا تحفہ دیا ہے۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا بیان، کہا قوم سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، 20 سال بعد پوری قوم ایک ساتھ عید کرے گی۔ بولے رویت ہلال کمیٹی نے شریعت کے مطابق گواہیوں کا فیصلہ کیا۔ پشاور میں غیر سرکاری رویت ہلال کمیٹی نے شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا کہنا ہے کہ آج عید الفطر ہوگی۔ بولے مردان، چارسدہ، سوابی، کوہاٹ سمیت متعدد علاقوں سے 189 شہادتیں موصول ہوئیں۔ تمام شہادتیں زونل کمیٹی تک پہنچا دی۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے عید کے اعلان کے بعد اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا۔ مختلف شہروں میں رات گئے تک ہیئر ڈریسرز کی دکانوں پر رش، خواتین فیشل کروانے اور مہندی لگوانے میں مصروف۔ شمالی وزیرستان کے بعض علاقوں میں کچھ افراد نے منگل کو ہی چاند دیکھ لیا۔ منگل کو چاند دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے 7 افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ مقدمہ احترام رمضان ایکٹ، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ منگل کو گاؤں حیدر خیل کی مقامی مسجد سے عید کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کا وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون۔ اسرائیلی حملے روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کا نام ECL پر ڈالا جائے، وفاقی کابینہ کی ECL کمیٹی نے سفارش کر دی۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ شہباز شریف کو فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ میں اپیل کا حق ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا اپیل کے لیے شہباز شریف چاہیں تو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ شہباز شریف بلیک لسٹ پر نہیں تھے۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کو روکنا ضروری ہے، جانے دیا جاتا تو ان کے خلاف نیب عدالتوں میں چلنے والے مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی جلدی اس لیے تھی کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کھلنے جا رہا تھا۔ 7 مئی کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دی تھی۔ 8 مئی کو شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں لندن جانے سے روک دیا گیا۔ امیگریشن حکام نے کہا کہ ان کے سسٹم میں شہباز شریف کا نام اب بھی بلیک لسٹ پر ہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ PTI حکومت نے آج کہیں بعد سے اگلے دن مکر جانا عادت بنا لیا ہے۔ حکومتی گورننس میں آج کہیں بعد سے اگلے دن مکر جانے کا ہی طریقہ رائج ہے۔ حکومتی خارجہ پالیسی میں بھی آج کہیں بعد سے اگلے دن مکر جانے کا طریقہ کار ہے۔ PTI کی یہ نہ ختم ہونے والی ادھر ادھر کی پالیسی قیمت بھاری ہو سکتی ہے۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پنڈی رنگ روڈ منصوبے میں 26 کلومیٹر کی توسیع سے دن دہاڑے 2 ارب 30 کروڑ روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ سڑک کو ان علاقوں سے گزارا گیا جہاں وزیر اعظم کے دوست اور مشیر رہتے ہیں۔ فائدہ وفاقی وزیر غلام سرور اور ایک معاون خصوصی کو پہنچایا گیا۔ منصوبے کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی۔ تانے بانے بنی گالہ سے جا ملتے ہیں۔ عمران خان بے نامی ہولڈر ہیں۔ وزیر اعظم نے ناک کے نیچے پر ڈاکہ ڈلوایا۔ رنگ روڈ کی تمام تر منظوریاں پچھلے 6 سے 7 مہینے میں ہوتی رہیں۔ پنجاب حکومت زمین خریدتی رہی اور لوگوں کو قیمت ادا کرتی رہی۔
من پسند لوگوں کو معاوضہ ادا کیا گیا۔ عطا کا وزیر اعظم سے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ اسکینڈل میں ملوث کابینہ کے ارکان کو فوری برطرف کیا جائے۔ تیس سال اور زیادہ عمر کے افراد کے لیے کرونا ویکسین لگوانے والوں کی رجسٹریشن 16 مئی سے شروع ہوگی۔ NCOC کے مطابق اب تک 38,83,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ سندھ میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز عید کی چھٹیوں میں بھی کھلے رہیں گے۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام، ملک میں معمول کی زندگی کی بحالی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں، کرونا کو نہ۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کا منظر بدل دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ سڑک پر گزرتی گاڑی بھی بمباری کا نشانہ بنی۔ گاڑی میں سوار خاتون سمیت 3 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ شہداء میں 14 بچے اور مزاحمتی تنظیموں کے کئی رہنما شامل۔ 1000 سے زیادہ افراد زخمی۔ حماس کے جوابی حملے، ہلاک فلسطینیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے مخلصانہ سپورٹ دی ہے۔ مستحکم اور پرامن افغانستان خطے بالخصوص پاکستان کے مفاد میں ہے۔ آرمی چیف کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، کرونا کے خلاف جنگ اور افغان امن عمل پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے تمام شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کی امید کا اظہار کیا۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، باہمی تعلقات کے فروغ کا اعادہ کیا۔ محکمہ زراعت کی آگہی مہم کام کر گئی۔ پنجاب نے گندم کی پیداوار کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ اس سال صوبے میں 2.9 کروڑ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی۔ وزیر زراعت پنجاب حسین گردیزی کے مطابق گندم کی اچھی پیداوار، 3 نئے بیجوں، کسانوں کو دی گئی 5 ارب روپے کی سبسڈی اور بینکوں کے 1 ونڈو آپریشن کی بدولت ممکن ہوئی۔ ملک میں آٹے اور اشیاء خورنوش کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بہادر آباد کراچی کے ATM پر پولیس ایکشن بیکار گیا۔ پولیس نے جنہیں ڈاکو سمجھ کر للکارا، مارا پیٹا، گرفتار کیا۔ وہ 4 موبائل فرنچائز کے ملازم نکلے۔ ATM میں رقم جمع کرانے آئے تھے۔ 4 افراد کو ATM میں ایک ساتھ دیکھ کر شہریوں نے 15 پر اطلاع دی تھی۔ اور 12 مئی کو سالگرہ منا کر امیرہ نے شاعری شروع کر دی۔ پیدائش کا سن 1985، عمر 16 سال قرار دی۔ کہا عمر پر سٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ میرا کی پہلے فلم سن 95 میں آئی۔ سن 96 میں فلم کھلونا پر انہیں نگار ایوارڈ ملا۔ کیا میرا 11 سال کی عمر میں ہیروئن تھیں؟ میرا کی گفتگو نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔